السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز با جماعت پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، خاص کر میرے پیر مرشد قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کا مقصد اصل تو وہی ہے کہ اللہ عز و جل کو سجدہ کرنا اور اس کا قرب حاصل کرنا اور معراج تک پہنچ جانا۔ اور دوسرا مقصد جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ انسانیت کی بہت بڑی مثال ہے کہ نماز میں باجماعت 5 ٹائم ملنا، پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ ملتا ہے۔ ویسے تو ٹائم نہیں ملتا، 5 ٹائم جو ہے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، اس کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقصد تھا کہ جو بھی کسی نماز پہ نہ آتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرتے، یا رسول اللہ ہمارا ساتھی فلاں نہیں آیا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، شاید وہ بیمار ہو یا پھر کوئی ایسی مجبوری لاحق ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے جماعت والے ساتھی گشت کے لیے جاتے ہیں تو ویسے ہی نکل پڑتے، بیمار ہوتا اس کی عیادت کرتے، اگر مجبور ہوتا بیچارہ کسی وجہ سے اس کی معاونت کرتے، مدد فرماتے، تو اس کو دوسری نماز کی دعوت بھی دے کر واپس چلے آتے۔ تو ہم نے یہ مقصد چھوڑ دیا ہے، 5 نمازوں تک بھی کوئی پڑوسی یا بھائی رشتہ دار نہ آئے تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے پیر و مرشد قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل مقصد جو ہے، جیسے نماز میں صف بندی کرنا، قدم کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، اگر کوئی بولتا بھی نہیں وہ نماز کا اہم رکن سمجھ کر ساتھ ملنے کی کوشش کرے گا، اللہ پاک اس سنت کی برکت سے اس کی دل کی کدورت، نفرت نکال دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نماز کا صحیح مقصد ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری بات، میرا تجربہ ہے کہ کوئی اگر کسی کے ساتھ نہیں بولتا، وہ دائیں سائڈ پہ ہے تو وہ بائیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا، تو میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتا۔ 1 نماز، 2 نماز، 4 نمازیں، پھر اس کو خود بخود خیال آتا ہے، شرم آتی ہے کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، پھر میں اس کے ساتھ بغض رکھوں، اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر 5ویں نماز میں یا فجر کے ٹائم خاص کر جو ہے انسان کا دل جو ہے نرم ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ عز و جل کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نماز میں اب میں اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو اکثر جو ہے وہ پھر اس کا نماز میں باجماعت نماز پڑھنا اس کو ملا جاتا ہے، دلوں کو ملا جاتا ہے۔ اللہ پاک اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ تم اپنی صفوں کو جوڑ کے رکھو تاکہ اللہ پاک تمہارے دلوں کو جوڑ دے، اور اگر کوئی صفوں کو توڑتا ہے، کاٹتا ہے، تو اللہ پاک یہ نہ ہو کہ تمہارے دلوں کو توڑ دے۔ اللہ پاک ہمیں دلوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں اکثر کہوں گا، یہ جماعت میں ملنے کا جو سنت پر عمل کرنا ہے، خاص کر اہل حدیث جماعت کے حصے میں آتا ہے، تو میں ان کے لیے لمحہ فکریہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جیسے نماز میں مل کر کھڑا ہونا سنت ہے، ویسے ہی اخلاق اور صلہ رحمی اور پڑوسی کے حقوق اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔
تو اسی لیے ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم جب اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو ان سنت سے بھی تھوڑا تھوڑا ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔